السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کچھ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر سے ہے اور اللہ کے پاس سب کے لیے ایک خاص منصوبہ ہے۔ آج ہم صبح اٹھتے ہیں تو ایک فکر ہوتی ہے دماغ میں کہ آج ہم کیا کمائیں گے، آج کا دن ہمارا کیسا گزرے گا، یا ہم کھانے کی چیزیں کیسے انتظام کریں گے، ہم کس طرح اپنا رزق تلاش کریں گے، ہمیں آج کھانے کو ملے گا یا نہیں ملے گا، ہمیں نوکریاں ملیں گی یا نہیں ملے گی، ہماری تنخواہ ملے گی یا نہیں ملے گی، کھانے کو 2 وقت کی روٹی نصیب ہوگی آج کی نہیں۔ انسان یہ ساری چیزیں ہر وقت اس کے ذہن میں گھومتی رہتی ہے۔ لیکن بہتر انسان وہ ہے کہ جو ہر چیز کی امید اپنے رب سے لگائے رکھے، کیونکہ اللہ رب العالمین وہ رب ہے جو اپنے بندے کی ہر خواہش کو جانتا ہے، ہر دعا کو جانتا ہے۔ وہ باتیں جو انسان کے دل میں ہوتی ہیں اور زبان تک آنے میں اس کو جتنا وقت لگتا ہے، اللہ اس سے پہلے بھی اس بات کو دیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس دعا کو سن لیتا ہے۔ اور سب کچھ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر سے ہے۔ ہم کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کتنے دن رہیں گے، کتنے دن سوئیں گے، کتنے دن بیماریاں آئیں گی، ہمارے بچے کیسے ہوں گے، ہماری بیٹیوں کی شادیاں کیسی ہوں گی، ہمارے گھر کیسے بنیں گے، گویا کہ ہر چیز اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر سے ہے۔ اور اللہ کے پاس ہر انسان کے لیے ایک خاص منصوبہ ہے۔ اللہ نے کسی کو بھی فائدہ پیدا نہیں کیا، ہر کسی کے لیے اللہ نے خاص منصوبہ بنا کر اسے دنیا میں اتارا ہے۔ آپ کے ہاتھ سے غلطی سے اگر کھانے کا کوئی ٹکڑا زمین پر گر جائے تو آپ دیکھیں کہ کسی ایک کونے سے ایک چیونٹی نکل کر آتی ہے اور اس ٹکڑے کو اپنے منہ میں دبا لیتی ہے اور لے کر اپنی جگہ پر چلی جاتی ہے۔ تو سوچے، یہ نظام دیکھ کر یہ سوچے کہ اس چیونٹی کا رزق اللہ نے کہاں لکھا ہوا تھا، کہ اگر ہمارے ہاتھ سے ہمارے کھانے کا ایک ٹکڑا گرا اور وہ چیونٹی آئی اور اس ٹکڑے کو اپنے منہ میں دبایا اور لے کر چلی گئی، تو جو رب چیونٹی تک کو رزق دینے پر قابض ہے تو وہ اپنے بندے کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ چیونٹیوں کے لیے بھی اللہ نے وہ ٹکڑا مقرر کر دیا تھا کہ یہ اس کا رزق ہے، تو اللہ ہمیں کیسے بے رزق رکھ سکتا ہے، اللہ ہمیں کیسے بھوکا رکھ سکتا ہے؟ یعنی اللہ نے اس چھوٹی سی چیونٹی کے رزق کے لیے بھی منصوبہ تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے تو انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا ہے، سب سے بہتر مخلوق کا ہمیں خطاب ملا ہے کہ ہم سب سے بہتر مخلوق ہے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے کتنا کچھ بنا رکھا ہوگا، اس کی کتنی ساری پلاننگز ہمارے لیے ہوں گی۔ جو اللہ ایک چوٹی تک کو رزق دینے پر قابض ہے، وہ ہم انسانوں کو، جس کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، اس کے لیے کیا کچھ نہیں بنا رکھا ہوگا۔ تو جو رب اپنی اتنی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کی خبر رکھتا ہے، اسے آپ کی خبر کیسے نہیں ہوگی؟ انسان سوچتا ہے کہ میں تو اپنے رب سے مانگے جا رہا ہوں، اللہ کی راہ میں رو رہا ہوں، لیکن اللہ میری سنتا ہی نہیں، میری نوکریاں نہیں لگ رہی ہے، میں پاس نہیں ہو رہا ہوں۔ گویا کہ ہر چیزیں ذہن میں چلتی رہتی ہیں اور مایوسی آتی رہتی ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، مایوسی تو کفر کا نام ہے۔ اور اللہ کے ذات پر یقین رکھیں کہ وہ رب اتنا بڑا رب ہے کہ جس نے صرف ایک لفظ کن سے اس پوری کائنات کو بنا دیا، تو وہ رب اس نے ہمارے لیے کیا تیار رکھا ہوگا، اس نے ہمارے لیے کتنی اچھی پلاننگز کی ہوں گی، اس نے ہمارے فیوچر کے لیے کتنا کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ جس خالق نے چھوٹی سی چیونٹی کے رزق کا بھی بندوبست کر رکھا ہے، اس نے آپ کے رزق کا بھی بندوبست ضرور کر رکھا ہوگا۔ اب صرف اپنے رب پر توکل رکھیں، آپ دیکھیں کہ اللہ کے معجزے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگیں، نماز قائم کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں اور خوب رو رو کر اپنے رب سے مانگیں۔ دیکھیے اللہ آپ کے رزق کے دروازے کیسے کھولتا ہے، اس نے آپ کے لیے جو منصوبے تیار کیے ہیں، جو پلاننگز کی ہیں، وہ آپ کو کیسے ملتی ہے۔ سورہ سجدہ کی ایک آیت ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کا تدبر کرتا ہے۔ آپ سمجھے، آسمان سے زمین تک جتنی بھی چیزیں اس کے مابین ہیں، اللہ ہر چیز کتاب ہے کہ کون سی چیز انسان کو کب فائدہ پہنچائے گی، کون سی چیز کو دینے کا صحیح وقت ہے، بس اس صحیح وقت کا انتظار کریں۔ دیکھیے کہ اللہ آپ کو کیسے خوش کر دیتا ہے۔
صرف اپنے رب پر یقین رکھیں، اپنے رب کو مانیں، اپنے رب کی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ ہم تمام دینی بھائی بہنوں کو اللہ کی بہتر امید کرنے والیاں بنائے، اعمال صالحہ کرنے والیاں بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا، ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ اللہ ہم سبھی کو ہدایت عطا فرمائے، راہ راست کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔